بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے بالا مال کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیں، نماز ایک ایسا سکون ہے، ایک ایسا ستون ہے، اس میں ایسا ایک لذت ہے ایسی کہ جو دنیا کے کسی کام میں نہیں۔ ہم سب کو نمازوں کا پابند ہونا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم تہجد گزار بھی ہو سکتے ہیں، ہم تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تہجد ایک ایسا عمل ہے جب اللہ تعالیٰ جو کہ بالکل قریب ہوتا ہے۔ دیکھو، اس وقت رات کی تاریکی ہوتی ہے، ہر طرف سکوت، خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے، لوگ اور پوری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، لیکن آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بالکل قریب ہوتا ہے، سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل کی بات دل سے کہی جاتی ہے اور اللہ سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اسی لمحے کا نام تہجد ہے۔ دیکھیں، تہجد کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کی خاص پہچان ہے، یہ محبت کا ثبوت ہے، اور تہجد توکل کا عملی اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے زاہد عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے سب سے بڑے اہتمام کرنے والی شخصیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھتے، وضو فرماتے اور اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ جب کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اتنا بلند مرتبہ ادا کیا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تہجد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت صرف حاجت کے وقت نہیں بلکہ شکر کے جذبے کے وقت بھی ہونی چاہیے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں آنسو زبان بن جاتے ہیں، جس میں دل کا ہر بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جب رات کی آخری تہائی ہوتی ہے، آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں گا، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں گا۔ ذرا سوچئے، جب رب کائنات خود پکار رہا ہے تو ہم سب اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تہجد کا وقت وہ ہے جب تقدیریں بدل جاتی ہیں، جب بندے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اس کو پکار رہا ہوتا ہے، جب بند دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ نماز ہمیں صبر سکھاتی ہے، یہ ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ سکھاتی ہے، یہ ہمیں گناہوں سے توبہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ تہجد صرف لمبی قرات کا نام نہیں، 2 رکعت سادگی کے ساتھ بھی تہجد ہے۔ بس دل حاضر ہونا چاہیے، آنکھوں میں ندامت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو زندگی میں سکون نہیں مل رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو پا رہی ہیں، اگر دل بے چین ہے، تو ایک بار تہجد آزما کر دیکھیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہیے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن تیرے در پر آ کر کھڑا ہوں، تیرا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ آج سے ہی ارادہ کریں اور اپنے موبائل پر الارم رکھ لیں، چاہے 2 رکعت ہی صحیح، لیکن رب سے تعلق جوڑ لیں۔ جو اللہ کے لیے راتوں کی نیند قربان کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے دنوں کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تہجد گزار بندوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔